شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ قد کے لمبے تھے۔ حضرت حمزہ کو شمشیر زنی، پہلوانی اور تلوار بازی میں اتنی مہارت تھی کہ کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ حضرت حمزہ شعر و شاعری کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کو مکہ میں شکار کرنے والے شاہ سوار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا، اس لیے آپ اور حضرت حمزہ رضائی بھائی کہلاتے تھے۔ بعثت نبوی کے 6 سال جب حضرت حمزہ شکار کر کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ کوہ صفا کے مقام پر آپ کے سامنے اچانک ایک لونڈی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اے حمزہ، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو آپ خود اپنے کانوں سے سن لیتے اور آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی کی ہے۔ لیکن آپ کے بھتیجے نے ابو جہل کو کچھ بھی نہیں کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ لونڈی کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت حمزہ غصے میں آ گئے۔ آپ ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے سر پر اپنی کمان ماری، جس کی وجہ سے ابو جہل کے سر پر اتنا گہرا زخم آیا کہ اس کے سر سے خون کے فوارے بہنے لگے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے چند لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت حمزہ کو روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ اس پر حضرت حمزہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو مجھے میرے بھتیجے کے دین سے روک کر دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی حضور کریم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑنے سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکے سے نوازا ہے، میں اپنے بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے میرے چچا جان حضرت حمزہ سے دل و جان سے محبت ہے، میں تو لوگوں کو یہی کہوں گا کہ تم بھی اپنے بچے کا نام حمزہ ہی رکھا کرو۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت حمزہ نے بھی حضور کریم کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس دن کے بعد حضرت حمزہ نے جتنی بھی جنگوں میں حصہ لیا، سب جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہر جنگ میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ 1 ہجری ماہ رمضان میں حضرت حمزہ نے 30 گھڑ سواروں کی قیادت سنبھالی تھی۔ اس میں اسلام کا پہلا علم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ 2 ہجری میں جب میدان بدر کی جنگ ہوئی تو حضرت حمزہ نے بدر کی جنگ میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو جہنم واصل کر دیا۔ جب حضرت حمزہ کا سامنا مکہ کے نامی گرامی جنگجو عتبہ سے ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو پہلے ہی وار میں قتل کر ڈالا۔ حضرت حمزہ نے اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائی ہوئی تھی۔ آپ یک وقت 2 مشرکین کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آواز بلند کرتے جاتے تھے کہ میں اسد اللہ ہوں، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک دن چچا حضرت حمزہ اور بھتیجا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حمزہ کے دل میں حضرت جبرائیل کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو حضرت حمزہ نے نبی کریم سے عرض کی، آقا میں بھی حضرت جبرائیل کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ روبرو حضرت جبرائیل کو دیکھ سکیں۔ حضرت حمزہ نے ضد کی کہ میں حضرت جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضور کریم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ نیچے زمین پر بیٹھ جائیں۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد رسول اللہ نے حضرت حمزہ کو فرمایا کہ حمزہ نظر اٹھاؤ اور حضرت جبرائیل کا دیدار کر لو۔ حضرت حمزہ نے نظر اٹھائی تو آپ کی نظر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں ہی دیکھ پائی کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے بنے ہوئے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھنے کی ہمت ہوئی کہ حضرت حمزہ اپنا ہوش گم کر بیٹھے تھے۔ 3 ہجری 15 شوال المکرم کو جب غزوہ احد کی جنگ لگی تو مشرکین نے مسلمانوں سے غزوہ بدر میں قتل ہونے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ مشرکین کے دلوں میں سب سے زیادہ بدلہ لینے کی آگ حضرت حمزہ کے بارے میں تھی، کیونکہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے کئی عورتوں کے سہاگ اور بیٹے چھین لیے تھے، ان کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ بے شمار احادیث مفسرین نے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کی زبانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے قصے نقل کیے ہیں۔ وحشی کا کہنا ہے کہ جب قریش والے جنگ احد کے لیے گئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا کہ حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں میرے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، اگر تم حضرت حمزہ کو اس جنگ میں شہید کر ڈالو گے تو میں تم کو مال و دولت دے کر آزاد کر دوں گا۔ وحشی کا کہنا تھا کہ میں چھوٹا نیزہ چلانے کی مہارت رکھتا تھا۔ ابو سفیان نے بھی مجھے حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر بے شمار انعام و اکرام دینے کا اعلان کر رکھا تھا، کیونکہ اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کر ڈالا تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی میں حضرت حمزہ کو ڈھونڈنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکا مشرکین کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی مشرک اس نوجوان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، یہ سب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ بہادر نوجوان کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہی تو حضرت حمزہ ہیں۔ وحشی اپنی زبانی بتا رہا ہے، میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے کوئی موقع ڈھونڈ رہا تھا، اتنے میں صبا بن عبد العزیز الغشانی مشرک پر حضرت حمزہ کی نظر پڑی۔ حضرت حمزہ اس کو للکارنے لگے، اے اسلام کے دشمن، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ للکارتے ہوئے حضرت حمزہ نے اس کافر پر حملہ کر کے اس کو شہید کر ڈالا۔ پھر اس کافر کی لاش سے ذرہ نکالنے کے لیے حضرت حمزہ اس کافر کی لاش کی طرف جھکے ہی تھے کہ اچانک حضرت حمزہ کا پاؤں پھسل گیا کہ ان کے جسم پر باندھی ذرہ سرک گئی۔ میں ایک چٹان کے پیچھے چھپا حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے حضرت حمزہ کی ناف کے نزدیک نیزہ دے مارا۔ وہ نیزہ حضرت حمزہ کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ نیزہ گہرا لگنے کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکے، اس کے باوجود بھی آپ نے اٹھنے اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے سنا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں تو میں پھر وہاں آیا۔ میں نے حضرت حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ باہر نکال دیا
ہندا زوجہ ابو سفیان نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی لیکن وہ کلیجے کو نگل نہ سکی، پھر کلیجے کو تھوک دیا۔ پھر ہندا نے کافر جنگجو عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے جسم کے مختلف اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال کر مکہ میں چلی گئی۔ حضرت حمزہ کے جسم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی صدمہ ہوا۔ حضرت محمد بلند آواز سے پکارنے لگے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں۔ حضور کریم حضرت حمزہ کی میت کے پاس کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اے چچا جان، آپ بہت ہی زیادہ نیکیاں کرنے والے اور صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جب حضرت حمزہ کی رضائی بہن حضرت صفیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت حمزہ کا جسم دکھانے سے منع کر دیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت کا بہت ہی دکھ پہنچا تھا۔ پھر حضرت صفیہ نے 2 چادریں بھیجی تھیں کہ میرے بھائی حضرت حمزہ کو اس چادر میں لپیٹ کر دفنایا جائے۔ حضرت حمزہ کو دفناتے وقت پاس پڑے ایک انصاری کی لاش بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے ایک چادر میں اس انصاری کی لاش کو اور دوسری چادر میں اپنے چچا جان کی جسم کو ڈھانپ کر دفن کر دیا۔ حضرت حمزہ کو دفناتے وقت پاس پڑے ایک انصاری کی لاش بھی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے ایک چادر میں اس انصاری کی لاش کو اور دوسری چادر میں اپنے چچا جان کی جسم کو ڈھانپ کر دفنا دیا۔ چادر چھوٹی ہونے کی وجہ سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ سر چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں کو گھاس سے ڈھانپا جائے۔ جب وحشی اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبی کریم نے اس سے دریافت کیا، کیا تم ہی وحشی ہو، میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی نے روتے ہوئے جواب دیا، جی حضور، میں ہی وہ بدبخت وحشی ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنا چہرہ چھپا لو۔ اس دن کے بعد وحشی کبھی بھی نبی کریم کے سامنے نہ آیا۔ اللہ اکبر! حضور کریم نے اپنے چچا کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا تھا، لیکن آپ کو اپنے چچا کے شہید ہونے کا صدمہ اتنا تھا کہ آپ نے اس سے یہ کہا کہ مجھ سے اپنا چہرہ چھپا لو۔